امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب دیکھا. کنہوں نے؟ اور یہ کتابوں میں درج ہے کہ مجھے کشف تو نہیں ہوا نا، نہ میں صاحب کشف ہوں، میں تو عام سا گنہگار آدمی ہوں. تو میں نے بھی کتابوں سے ہی پڑھ کے بتایا آپ کو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کو بتاؤں، آپ حنفی ہیں نا، حنفی، بتاؤں یہ مذہب حنفی کس طرح مرتب ہوا، اس کے پس منظر میں بھی خواب ہے. حنفی مذہب جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمایا، اس کے پس منظر میں بھی یہ خواب ہے. اور امام ابن سیری کا زمانہ تھا، وہ تابعی تھے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آئی، انہوں نے دیکھا. اب یہ موضوع تو ہو گیا. اب اس کے ساتھ اگلا سوال جو اس خواب کے بعض مضمون یا مندرجات پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں نا، مندرجات، اب اس طرف بھی آ جائے گی یہ بات. یہ ذہن نشین کر لیں کہ جو کچھ اصول سمجھ لیں، جو کچھ کوئی شخص خواب میں دیکھے، خواہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے حوالے سے ہو، خواہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے، حتیٰ کہ ائمہ کو پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب مختلف شکلوں میں خواب میں لوگوں کو زیارت ہوئی، اور تعبیر کی کتابوں میں ابواب موجود ہیں، درج ہیں، ابواب موجود ہیں. انبیاء علیہ السلام کی زیارت کا خواب ہو، حضور علیہ السلام کی زیارت کا خواب ہو، صحابہ کرام کی زیارت کا ہو، ائمہ اولیاء کا، یا عام خواب ہوں، نیک ہوں یا برے جیسے بھی ہوں. دو قاعدے یاد رکھ لیں. خواب میں جو کچھ دیکھا جائے تعبیر من و ان وہ نہیں ہوتی، اور خواب میں جو کلمات کہے جائیں یا سنے جائیں تعبیر جو ہے وہ وہی کلمات حقیقت پر معمول نہیں کیے جاتے، اس کی تعبیر مراد لی جاتی. معنی مرادی اور ہوتا ہے، معنی مرادی اور ہوتا ہے. اس لیے خواب کی تعبیر کو ایک فن بنایا گیا، تعبیر کو ایک فن بنایا گیا. ورنہ جو شخص خواب میں جو لفظ سنے، اگر تعبیر سے مراد بھی وہی کلمات ہوں تو پھر الگ تعبیر کے فن کی کوئی ضرورت ہے؟ جو خواب میں گفتگو سنے، خواہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، خواہ کسی اور کی، تو وہی کلمات تعبیر ہوں گے. یاد رکھ لیں تعبیر اور ہوتی، اس کا معنی مرادی ہو. یہ فرق ہے حدیث میں جو حضور علیہ السلام نے حیات ظاہری میں فرمایا، جو ظاہراً کلمات میں فرمایا اسی سے معنی استنباط ہوتا، اور جو خواب میں ارشاد فرماتے ہیں اس کا معنی مرادی. جیسے قرآن میں ہے، یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں، اور قرآن سورہ یوسف میں بیان خواب اور ہیں اور تعبیر ان کی اور ہے. اب میں وہ مندرجات کی طرف آ رہا ہوں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی، اور دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا جسد اقدس، جسم مبارک خواب میں دیکھا، اس کی ہڈیاں مبارکہ منتشر ہو چکی ہیں، خاک میں مل گئی، بکھری پڑی ہیں، استخوا مبارک. یہ خواب میں دیکھا، اور دیکھا کہ میں ان ہڈیوں کو، مبارک ہڈیوں کو جمع کر رہا ہوں، اکٹھا کر رہا ہوں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہو گئے. ظاہراً دیکھنے میں خواب ایسا تھا. امام ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، وہ امام تھے فن تعبیر کے. ان کے پاس گئے اور جا کے فرمایا کہ یہ خواب میں نے دیکھی ہے، تو طبیعت پہ بوجھ ہے، اس کی تعبیر کیا ہے. ان کا طریقہ تھا کہ وہ ہر فن کے امام کے پاس جانے میں کوئی رکاوٹ اور جھجک محسوس نہیں کرتے تھے. گئے، امام ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے مبارک دی سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، فرمایا کہ ابو حنیفہ مبارک ہو، قدس سرہ العزیز. یہ جو خواب آپ نے دیکھی، اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو خواب میں دیکھا نا ہڈیاں مبارک بکھری ہوئی ہیں، یہ اشارہ حضور علیہ السلام کی احادیث اور سنن مبارکہ کی طرف ہے. اور تم جو جمع کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حضور علیہ السلام کی احادیث کو چن چن کے جمع کرو گے اور مذہب مرتب فرماؤ گے. یہ مذہب حنفی جو مرتب کیا، احادیث کو چن چن کر پوری فقہ مرتب فرما دی، یہ اس خواب کی تعبیر تھی. تو دیکھا ہڈیاں مبارک چن کے جمع کر رہے ہیں، مگر تعبیر اس کی کیا تھی؟ احادیث کو جمع کرنا اور مسائل شریعہ مرتب فرما دینا. تو صرف فرق یہ ہے کہ ان کے زمانے میں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں رسالہ تعبیر نہیں تھا، تکبیر. اگر رسالہ تکبیر اس دور میں بھی ہوتا تو ایک سرخی اس وقت بھی لگ جاتی معاذ اللہ کہ حضور علیہ السلام کی ہڈیاں مبارک چن رہے ہیں، یہ اس طرح کی سرخیاں لگا کے چھاپ دیتے. یہ گستاخی ہو گئی ہے معاذ اللہ. حضور علیہ السلام کی ہڈیاں مبارک کے بارے میں یہ کہا گیا. ان کی خوش نصیبی یہ تھی، میں پچھلی بار بھی کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ تکبیر رسالے نہیں چھپتے تھے. اگر ہوتے تو اس وقت بھی لگ جاتی سرخیاں. ہماری بد نصیبی کہ یہ ہمارے زمانے میں تکبیر رسالے نکل آئے، اور ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے دین کے علمبردار، جن کو نہ دین کی خبر،
نہ جن کے پاس دیانت نہ امانت نہ ایمان نہ سچائی. تو یہ امام اعظم کا خواب بیان ہوا.